علی جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر کلی مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ وزیر اراکین اسمبلی میئر عظیم تر حیدرآباد سابق میئر سابق ڈپٹی میئر مجلسی کارپوریٹر حاضرین، میں صرف 2 منٹ آپ سے عرض کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے خدمات کا ایک ریکارڈ رکھتی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر کوئی جماعت بھی اس طرح کی نمائندگیوں کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھتی جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ہے۔ آج عوام کے درمیان رہنے والی، سال کے 12 مہینے عوام کے درمیان رہنے والی اگر کوئی جماعت ہے وہ صرف مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ عوام کے اچھے برے میں کام کرنے والی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ برسی آب رسانی کے مسائل کو حل کرنے والی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ کسی کے گھر کا لائٹ کاٹنے کے لیے کوئی آتا ہے تو وہاں پر نمائندگی کے ذریعے اس کو وقت دلانے والی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ کسی کا نل کاٹنے یا ٹیکس وصول کرنے کوئی آتا ہے تو وہاں پر پہنچ کر آواز اٹھانے والی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ہمارے جو مخالفین ہیں ان مخالفین میں آپ بتائیے، صرف الیکشن سے 4-6 مہینے پہلے نکل کر مجلس کے خلاف بے بنیاد باتیں لگا کے آپ کے درمیان آتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جب کبھی بھی مصیبت کا وقت آتا ہے، چاہے وہ دن کا اوقات ہو یا رات کا کوئی وقت ہو، مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان پہنچ جاتی ہے۔ میں زیادہ عرض کرنے کی بجائے صرف ایک ہی واقعہ آپ کے سامنے عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے چند دن کے بعد بھینسے میں فساد ہوا۔ واٹولی ایک مقام تھا جہاں صرف ایک مسلمان کا گھر تھا۔ وہاں پر ایک تہوار کے موقع پر لاؤڈ اسپیکر لگا کر آواز بڑھا دیا گیا اور اس گھر میں گھس کر دروازہ بند کر کے 6 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ مار کے ان کو اذیت دے کے ان کو شہید کیا۔ آخر میں 6 کی 6 لاشوں کو جلا دیا گیا۔ جب یہ اطلاع حیدرآباد کو پہنچی تو اکیلے تنہا نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب واٹولی کو پہنچ جاتے ہیں، سیدھے اس گاؤں کو جاتے ہیں، اس گھر کا معائنہ کرتے ہیں اور وہ لاشوں کو دیکھتے ہیں۔ جب چند گھنٹے گزرنے کے بعد 6 لاشیں، ایک محبوب خان کی لاش تھی جو 55 سالہ گھر کا بڑا فرد تھا، صدر خاندان تھا۔ محبوب خان کی بیوی کی لاش تھی، محبوب خان کی بہو کی لاش تھی، طیبہ کی، صفیہ کی، اور 2 سال کا ایک بچہ تھا عمران خان، اور ایک بچی تھی۔ 6 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ پورے گاؤں میں ایک گھر تھا اور اس گھر کو پہنچنے کے لیے برق رفتاری کے ساتھ خود گاڑی چلاتے ہوئے 3 گھنٹے کے اندر واٹولی میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد عادل آباد کا کلکٹر ایس پی وہاں آ جاتا ہے۔ اسد صاحب آپ فکر مت کیجیے، ہم سخت کارروائی کریں گے، ہمیں اس پہ جو بھی اشرار ہے گرفتار کریں گے۔ بھینسے سے مجلس کے لوگ آتے ہیں، پورے لاشوں کو اٹھا کر بھینسے میں لے جاتے ہیں، وہاں پوسٹ مارٹم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو کر ان کی تدفین میں شریک ہو کر واپس ہوتے ہیں۔ دوسرے دن دلی میں قومی یکجہتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، چیف منسٹر بھی پہنچتے ہیں، اسدالدین اویسی صاحب بھی پہنچتے ہیں۔ 16 گھنٹے بھینسے میں رہنے کے بعد سیدھے نکل کر صبح ایئرپورٹ پر دلی کو جاتے ہیں۔ قومی یکجہتی کونسل میں پولیس کا پرانا طریقہ کار ہے، اگر کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے فوری ایک کہانی بنائی جاتی ہے کہ یہ حادثہ ہے، یہ قتل نہیں ہے، یہ فرقہ وارانہ نہیں ہے۔ قومی یکجہتی کونسل میں بھی اس آواز کو یہ اٹھا کر پیش کیا گیا کہ شارٹ سرکٹ سے 6 مسلمان جل گئے۔ اسدالدین اویسی صاحب نے اس اجلاس میں جہاں وزیر اعظم تھے سونیا گاندھی تھی، ہندوستان کے پورے چیف منسٹر تھے، آپ کھڑے رہ کر چیف منسٹر آندھرا پردیش راجشیکھر ریڈی صاحب تھے، ان کو پولیس نے کہا شارٹ سرکٹ ہے تو اسد صاحب نے اس اجلاس میں کھڑے رہ کے ہنگامہ کیا۔ چیف منسٹر صاحب آپ سے توقع نہیں تھی کہ 6 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا، میں غصہ میں واردات پہ معائنہ کر کے آیا ہوں، اور پولیس ایک کہانی بناتے ہی آپ اس کہانی کو یہاں دوہرا رہے ہیں۔ چیف منسٹر پریشان ہو گئے اور کہا کہ مجھے یہ رپورٹ ملی، میں معافی چاہتا ہوں اور میں خود جا کر واٹولی میں معائنہ کروں گا اور اشرار کے خلاف کارروائی کروں گا۔ آج جو آ رہے ہیں ان سے پوچھو کیا تم کبھی واٹولی کا دورہ کرے؟ کیا تم بھینسے میں جلے ہوئے لٹے ہوئے مکانات کو دیکھے؟ کیا وہاں ایک پیسے کی امداد کرے؟
ارے ہندوستان کے گوشے گوشے میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے ہر شہر سے آواز آ رہی ہے, للکار آ رہی ہے کہ نقیب ملت شمالی ہندوستان کو آؤ, ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. آئیے اتر پردیش, مہاراشٹر, کرناٹک, بہار, مغربی بنگال سے آوازیں لگا رہے ہیں. کاش یہ قیادت ہمارے پاس ہوتی تو ہم بھی سینہ تان کے چلتے جیسے کہ آندھرا پردیش اور حیدرآباد کا مسلمان چلتا ہے. بات یاد رکھیے, آنے والے دنوں میں بہت بڑی سازشیں تیار کی جا رہی ہیں آپ کے اندر انتشار پیدا کر کے آپ کے ووٹنگ پرسنٹیج کو متاثر کرنے کے لیے. ان ہتھکنڈوں سے آپ ہوشیار رہیے اور فخر کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, ہم اس جماعت کے ماننے والے ہیں جو جماعت خون و پسینہ ٹپکا کر مسلمانوں کی خدمت کرتی ہے, جو جماعت اللہ سے ڈرتی ہے, حکومتوں سے نہیں ڈرتی, جو جماعت کے قائدین کو 40 دن جیلوں میں بند کر دیا پھر بھی ان کے پاس استقامت میں لغزش نہیں آئی, یہ آتے بڑھتے چلے گئے اور بتا دیا دنیا کو باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں, ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا, ہم کسی سے ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں. اپنے اتحاد کو مضبوط کیجیے, اپنے ووٹوں کو ایک ایک ووٹ کا استعمال کیجیے, ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کو شامل کیجیے, اپنے خواتین کو توجہ دلائیے. جانثاروں کی جو تنظیم ہے اس تنظیم کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے اور یہی آپ کی بتائے عزیز ہے. اسی کو مستحکم کیجیے اور نقیب ملت کے ہاتھ مضبوط کیجیے. شکریہ, خدا.